السلام علیکم۔ آبجیکٹیویٹی اینڈ انالیسس میں خوش آمدید۔ ناظرین، ویڈیو کا آغاز فیض احمد فیض کے ایک شعر سے کروں گا جو کہ آج کل کے پاکستان کے فاشسٹ حکومت کے مصداق ہے۔ ناظرین، یہ فیض صاحب کی اسی غزل کے کچھ اشعار ہیں جس کی وجہ سے فیض احمد فیض جیسے عظیم شاعر کو بھی نتائج بھگتنا پڑے۔ اشعار کچھ یوں ہیں کہ نثار میں تیری گلیوں کی اے وطن کے جہاں چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے، جو کوئی چاہنے والا طواف کو نکلے، نظر چرا کے چلے، جسم جان بچا کے چلے۔ اس تناظر سے دیکھا جائے تو نامعلوم افراد جو کہ اب معلوم ہو چکے ہیں، وہ ایک 75 سالہ بزرگ سے چاہ رہے ہیں کہ وہ بے لباس ہونے کے باوجود بھی نظر چرا کر، جسم و جان بچا کر خاموشی سے بیٹھ جائے، لیکن وہ بزرگ یہ ماننے کو تیار ہی نہیں۔ ناظرین، دنیا بھر کی جمہوریتوں کا رواج ہے کہ وہاں برداشت، تحمل اور صبر کا دامن کبھی بھی ہاتھ سے نہیں چھوڑا جاتا، اور جمہوریت میں شخصی آزادی کا خاص خیال رکھا جاتا ہے، اور ہر شخص کو اپنی رائے کھل کر بیان کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے، جس کو فریڈم آف سپیچ یا آزادی اظہار رائے کہا جاتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے اس مملکت خدا داد میں عام عوام کو اپنی بات کرنے کا یا سوال اٹھانے کا کوئی حق نہیں ہے، اور یوں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نام میں اسلامی اور جمہوریہ دونوں لفظ لوگوں کے منہ چڑھاتے ہیں، کیونکہ اس مملکت خدا داد میں اسلامی اور جمہوری دونوں روایات کا شدید فقدان ہے۔ اب آتے ہیں اس بات پر کہ آخر اعظم سواتی کا قصور کیا تھا۔ جی ہاں، اعظم سواتی کا بہت بڑا جرم تھا کہ اس نے ایک سوال کر لیا تھا، اس نے اپنی زبان اس ملک کی تگڑی شخصیت کے خلاف کھولی تھی۔ وہ شخص اتنا طاقتور تھا کہ وزرائے اعظم تو جواب دہ تھے، لیکن وہ ان سب چیزوں سے مبرہ تھا، اس کو کوئی مخاطب نہیں کر سکتا تھا، اور اگر مخاطب کیا بھی جاتا تو جی حضوری کے ساتھ۔ اعظم سواتی بس اس سے ایک چھوٹا سا سوال کر بیٹھا تھا، اور یوں اس کو نشان عبرت بنا کر سب کو پیغام دیا گیا کہ خبردار، کسی نے آئندہ سوال پوچھنے کی جرت کی تو۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اسلامی اور جمہوری روایات کا فقدان ہے، کیونکہ اسلام تو پردہ پوشی اور ستر پوشی کا حکم دیتا ہے، لیکن اعظم سواتی کو بے لباس کر کے اتنی بڑی اسلامی روایت کا نہ صرف مذاق اڑایا گیا بلکہ توہین کی گئی۔ جبکہ جمہوریت تو سوال کرنے کی حوصلہ افزائی کرتی ہے، لیکن اس جمہوریت میں تو سوال کرنے والے کو نشان عبرت بنایا گیا اور تشدد کیا گیا۔ معاملہ یہیں پر نہیں تھما، محض تشدد کا معاملہ ہوتا تو اس کو رفع دفع کیا جا سکتا تھا۔ نہ صرف تشدد کیا گیا بلکہ اس 75 سالہ بزرگ شہری کو بے لباس بھی کیا گیا، اور اس پہ قیامت یوں گرائی کہ رہا کرنے پر اس کی اپنی ہی بیوی کے ساتھ خفیہ لمحات کی ویڈیو اس کے خاندان کے لوگوں کو بھیجی گئی، جو کہ کسی بھی انسان کی زندگی کی سب سے تکلیف دہ چیز ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود یہ بزرگ ڈٹا رہا، اور ہر مہذب شخص نے اس کے ساتھ ہونے والی زیادتی کی مذمت کی، لیکن اس سارے معاملے میں سب سے تکلیف دہ رویہ 130ویں نمبر پر آنے والی معزز عدلیہ کا رہا۔ وہ بزرگ عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹاتا رہا، لیکن انصاف کا حصول تو درکنار، اس کی بات تک نہ سنی گئی۔ ظلم پر ظلم یہ کہ اس بزرگ شہری کو رہا کرنے کے بعد دوبارہ گرفتار کیا گیا اور حالت خراب ہونے پہ ہسپتال منتقل کیا گیا، اور ہسپتال سے بھی فوراً نکال کر بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں منتقل کیا گیا، اور اس کی بدنام زمانہ جیل کچلاک میں حبس بے جا میں رکھا جا رہا ہے۔ اور اس جیل کے بارے میں مشہور ہے
کہ یہاں باغیوں کو رکھا جاتا ہے اور اس دل کے مریض کی جان کو بھی خطرہ ہے، اور اس کا ذکر اس کی بیٹی بھی کر چکی ہے، لیکن مجال ہے کہ طاقت کی کرسی پہ بیٹھے لوگوں پہ کوئی اثر ہوا ہو۔ اپنی بات کے اختتام سے پہلے یہ عرض کرتا چلوں کہ اس 75 سالہ بزرگ کی پکار اور للکار بتا رہی ہے کہ ظلم کے یہ اندھیرے زیادہ دیر تک نہیں رہنے والے، اور ان قریب وقت آئے گا جب ہمارے ملک میں حقیقی جمہوریت کا راج ہوگا۔ جانے والے جا چکے اور موجودہ سپہ سالار کے لیے یہ امتحان ہے کہ وہ اس بزرگ شہری کے لیے اس معاملے میں کیا کرتے ہیں۔ ہمارے اس چینل آبجیکٹیویٹی اینڈ انالیسس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک بٹن بھی دبا دیں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔